جی پیراگراف 6 جسٹس ڈیمانڈس انصاف تقاضا کرتا ہے. تقاضا طلب کرنا کسی چیز کو طلب کرنا اور اس کے بغیر اپنا وجود خاتمے میں محسوس کرنا، اس عمل کو کہتے ہیں تقاضا کرنا. جیسے انسان کا جسم ہے تو اس کو خوراک کی ضرورت ہے. ہیومن باڈی ڈیمانڈس فار فوڈ، ہیومن باڈی ڈیمانڈس فار سلیپ آکسیجن. تو جیسے انسان کا جسم خوراک کے لیے، نیند کے لیے ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اسی طرح جو جسٹس کا فلسفہ ہے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ. انصاف صرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے قائم رکھا جائے. دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، اسے قائم رکھا جائے ان آل دا سرکمسٹینسز، اسے تمام حالات میں قائم رکھا جائے. حالات کی نظر میں آ کر جب بھی آپ انصاف کا پامال کریں گے اس وقت تباہی ہو جائے گی. حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں؟ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، صرف انصاف ہی ان کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس وقت انصاف نہیں ہو سکتا، تو اس وقت نہیں ہو سکتا، تو اس وقت نہیں ہو سکتا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. جسٹس ڈیمانڈز، انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اسے قائم رکھا جائے ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں قائم رکھا جائے. چاہے فلڈ آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تباہی ہو جائے، سب کچھ مر جائے، کسی کی جان جا رہی ہے، کوئی جتنا عزیز ہو، جس نے جو 100 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے، جس نے پاکستان کی خدمت کر کر کے اپنی نسلیں تباہ کر دی ہیں، اگر اس نے غلط کیا تو پھر بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اسے تمام حالات میں، کتنی بڑی پرسنالٹی ہو، کتنا بڑا امیر انسان ہو، کتنا بڑا قبیلہ ہو، جب اس نے غلط کیا تو وہ غلط ہے. اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، اسے تمام حالات میں قائم رکھا جائے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف، یہاں تک کہ یہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف بھی جا رہا ہے تو اس کو قائم رکھا جائے. چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی ذات کے خلاف بھی جا رہا ہے تو پھر بھی اسے قائم رکھا جائے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ چیف جسٹس ہے، یہ تو انصاف لاگو کرنے والا ہے، یہ سب کو رگڑ لگا دیتا ہے، یہ سب کو لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. جو کمپرومائز کرتے ہیں وہ ملک، نیشنز، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. آر ونز فیملی آر ریلیشنز، یا کسی کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہیں جا رہا، اس کو تمام حالات میں قائم رکھا جائے. آل آف ہز لائف، ان کی ساری کی ساری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ساری زندگی، آل آف ہز لائف، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ججڈ ادر پیپلز افیئرز، انہوں نے دوسروں کی جو افیئرز ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو انصاف کرنے میں، ان کو جج کرنے میں گزار دیا ہے ود جسٹس، انصاف کے ساتھ. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس ٹو بی جسٹ، اور اپنے کمپینینس کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ بھی عادل بنیں، منصف بنیں، اچھے جسٹس کرنے والے بنے. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے، رپورٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ اللہ's رسول، کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے پیج پر جائیں، کویشچن ہے وٹ ایڈوائس ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو حضرت علی. تو یہی ایڈوائس ہے جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی دیٹ اللہ's رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ کویشچن بھی اس نے پوچھ لیا ہے، تو یہ آنسر ہے اس کا. جی وین ٹو مین کم ٹو یو، جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں. وین ٹو مین، جب دو لوگ کم ٹو یو، تمہارے پاس آئیں، فار ججمنٹ، انصاف کے لیے. جب دو لوگ تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں، نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون، ایک کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا. نیور کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہ کرنا. ڈیسائڈ، فیصلہ کرنا، ان فیور آف ون، ایک کے حق میں، وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف ادر، دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا. یہ جملہ، یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں پہلے جو 3 خلفاء تھے ان کے دور میں چیف جسٹس رہے ہیں، اور انصاف کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے. اور یہی وہ پریچنگ تھی، یہی وہ تبلیغ تھی جس سے ان کے ذہن میں یہ انصاف کے فلسفے کو لے کر اتنی زیادہ اسٹرکٹنس تھی، سختی تھی، اور اتنی سختی سے وہ انصاف کے معاملے میں کاربند تھے. اٹ از دین موسٹ لائکلی، کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ دوسرے کے دلائل سنے بغیر نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مزید کیا فرمایا؟ اٹ از دین موسٹ لائکلی، پھر اس بات کا زیادہ امکان ہوگا دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ آپ سچائی کو جان سکیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے حق میں دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کا دفاع کر رہی ہیں، بچہ جھگڑا کر کے آیا، چوری کر کے آیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک ہے. دوسرے کے دلائل سنے نہیں جا رہے. تو دوسروں کے دلائل بھی سننے چاہیے. دوسروں کے جو جوتے ہیں، ان دوسروں کے جوتوں میں اپنا پاؤں ڈال کے بھی دیکھنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے. دوسروں کی جگہ پر خود کو رکھ کر بھی دیکھنا چاہیے بعض اوقات.
تو اٹ از دین موسٹ لائکلی، پھر اس بات کا زیادہ امکان ہوگا دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ آپ سچائی جان سکیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، وہ بیان کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ، اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے، اینی رولر آر جج، اینی رولر کوئی بھی حکمران، ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور، جو غریبوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، دا نیڈی اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ، جو ضرورت مندوں پر، غریبوں پر اور کلاش لوگوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ کلوزز ہز ڈور آن ہم، اللہ بھی ان پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. وین ہی بیکمز نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ ضرورت مند بنتے ہیں یا کلاش بنتے ہیں. یہ ڈیسٹیٹیوٹ کا لفظ استعمال کیا کہ کلاش لوگ، یہ جو جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہوتے، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کلاش، اور نیڈی ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور پور غریب کو کہتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے، وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مرگ پر تھے. ڈیتھ بیڈ یعنی موت سے پہلے جو انسان کے ایام ہوتے ہیں، جب انسان سخت علیل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ. ہی پروکلیم، تو انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ کیا، اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں نے کسی سے کچھ ادھار لیا ہوا ہے یا کسی کا میں نے کچھ لیا ہوا ہے، اور اف آئی رونگڈ اینی پرسن، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ غلط کیا ہے، اور ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی، یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، آر آنر یا عزت کو، مائی پرسن مائی آنر اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر، میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں ہیں. ہی میں ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ، وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتے ہیں. دیر واز کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی تھی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمس وچ ور پیڈ ٹو ہم، ایک ہی شخص نے چند درہموں کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے. واٹ ڈز دا ورڈ پروکلیم مین؟ پروکلیم مین ٹو ایڈریس سم تھنگ، ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا تھنگس. پروکلیم اعلان کرنا، ڈکلیئر کرنا. Allah's رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے یہ ثابت کر دیا، proved by his own example، اپنی مثال سے یہ ثابت کر دیا that no one could be more firm for justice than him، کہ کوئی بھی ان سے بڑھ کر انصاف کے معاملے میں مضبوط نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ عملی طور پر ثابت کر دیا کہ کوئی بھی ان سے بڑھ کر انصاف کے معاملے میں فرم نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا. ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ، یہاں تک کہ انصاف کا جو تقاضے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے مفادات کے خلاف بھی کیوں نہیں جا رہے، آر دا انٹرسٹ آف دوز، یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف کیوں نہیں جا رہے. ایون if it was against his own interest، یہاں تک کہ وہ ان کے اپنے مفاد، آر دا انٹرسٹ آف دوز، یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف کیوں نہیں تھا، who were near and dear to him، جو ان کے لیے زیادہ نزدیکی تھے اور قریبی تھے، جو ان کے لیے زیادہ عزیز تھے، چاہے ان کے مفاد یا ان کی اپنی ذات کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ انصاف کے معاملے میں انہوں نے یہ عملی طور پر ثابت کیا کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ فرم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. ہی ڈیسائیڈڈ ایوری کیس، وہ ہر مقدمے کا فیصلہ کرتے، ایوری کیس براٹ ٹو ہم، جو ان کے پاس لایا جاتا، بائی فرینڈ آر فو وتھ جسٹس، وہ ہر مقدمے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے، چاہے وہ ان کا دوست یا دشمن کی طرف سے ان کے پاس مقدمہ لے کر آیا جاتا. ود آؤٹ فیئر آر فیور، بغیر کسی خوف کے اور فیور کے، کسی کے حق میں. ٹھیک ہے. اے پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ، اس طرح کی اہمیت کا حامل شخص، پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ، اس طرح کی اہمیت کا حامل شخص، اس طرح کی وسعت نظر رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے، ٹرانسینڈس دا بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس، وہ زمان و مکان کی بیریئر سے، رکاوٹ سے ماورا ہو جاتا ہے. پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ، اس طرح کی اہمیت کا حامل شخص ٹرانسینڈس، عبور کر جاتا ہے، ماورا ہو جاتا ہے، دا بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، وقت اور خلا کے جو بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان سے وہ ماورا ہو جاتا ہے، ان کو وہ عبور کر جاتا ہے. یہ وقت اور سپیس کے جو بیریئرز ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں. جو اتنی اہمیت کے حامل شخص ہوتے ہیں، وہ نہ ٹائم میں آتے ہیں، نہ ہی ان کو سپیس میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. آج دیکھیں 1400 سال بیت گئے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور ایمان کی ایک حرارت کی چنگاری دوبارہ سے جاگ اٹھتی ہے.
کتنا زیادہ فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی بس نام لیا جاتا ہے، دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنی زیادہ محبت. تو یہ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو زمان و مکان، وقت، ٹائم، اسپیس، ان ساری چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی عشق. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، چاہے وہ چلے بھی جائیں تو وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. ان کو نہ وقت مار سکتا ہے، نہ ٹائم مار سکتی ہے، نہ کوئی بھی فورس جو ہے نا وہ ان کا وجود، ان کی جو ورتھ ہے اسے ختم نہیں کر سکتی. تو یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو اپنے اس طرح کے ایکشنز کر کے جاتے ہیں، اس طرح کی مثالیں پٹ کر کے جاتے ہیں. آگے وہ کہہ رہے ہیں پیپل آف آل ایجز کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف. تمام عمر کے لوگ، چاہے آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تاجر ہیں، پولیٹیشین ہیں، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی عمر سے آپ کا واسطہ ہے. پیپل آف آل ایجز، تمام عمر کے لوگ، تمام عمر کے لوگ کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اخذ کر سکتے ہیں. ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی، اپنی زندگی کے مختلف سرگرمیوں کے شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس اسپیکٹ آف ہز لائف. ہولی قرآن ان کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ، بلا شبہ اللہ کے رسول، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، ایک بہترین ماڈل ہے، ایک بہترین ایگزامپل ہے، نمونہ ہے. یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو فار ہم ہو ہوپس فار اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے. وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر شعبہ میں ان پر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے. اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ کو بہت زیادہ جو کثرت سے لوگ یاد کرتے ہیں، یا جن کا اللہ اور آخرت پر یقین ہے، ان کے لیے بہترین ماڈل، بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر، اور اللہ کو زیادہ کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین ماڈل، نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج مسلم امہ کے کچھ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ انڈیا سے ماڈل دیکھتے ہیں، انڈیا سے، امریکہ سے ماڈل دیکھتے ہیں، ان کو فالو اور ہیرو اور ان کی وہ فیوریٹزم. تو یہ ہے سیرت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو پڑھو، آپ فلاح پا جائیں گے، کامیابی پا جائیں گے. آپ جو بھی جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے، جس بھی عمر کے، آپ اس عمر کے حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھو، انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، کاملیت ہو جائے گی. تو یہ یونٹ تھا، اس کو ہم جو ایکسرسائز اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے. تھینک یو.